حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دیکھ کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کمزور انسان موقعوں کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا ہے، اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ بے حاجات کی طلب کرنا اس کی حقیقی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے ہیں، اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کاؤ اڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کبھی دولت ایمانداری کے بغیر تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی۔ جو کام خود بآسانی کر سکتے ہو، اس کام کے لیے دوسروں کو آواز ہرگز مت دو۔ جو انسان نفسانی خواہشوں کو ترقی دینے والا ہو، ہرگز کسی دوسرے کی ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کبھی امن و ایمان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ، جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ بڑے آدمی اور بزرگوں کا کچھ مانگنا حکم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر تم امن کے خواہش مند ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، لیکن زبان ہمیشہ بند رکھو۔ کسی خاص فریق کی خیر خواہی انسانی چال چلن کا ایک خلاف دیانت عمل ہے۔ جب تک ایک انسان دوسرے کی پیٹھ پر سوار رہے، دنیا میں امن و ایمان محض ایک خوبصورت خواب ہی رہے گا۔ تجھے اپنی زندگی کا سفر تنہا ہی کاٹنا ہوگا، تو کسی بھی ساتھی کی امید مت رکھنا۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسو ہی سے کی جاتی ہیں، لیکن ایک قطرہ زہریلا اور دوسرا سلسبیل ہوتا ہے۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر اعلیٰ ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ کہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا تاکہ اس کے دل کے قریب رہے۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، کسی بھی حالت میں اپنے دل کو مت گراؤ۔ دیکھو، لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زیادہ بلندی پر جانا چاہو تو پہلے بنیاد مضبوط کر لو۔ تقدیر کے محل کا معمار خود بشیر ہے۔ کامیابی کا زینہ ناکامیوں کے ڈنڈوں سے تیار ہوتا ہے۔ جس کام پر ہاتھ ڈالو مضبوط اور مردانہ وار ڈالو۔ دریا کی پیروی کرو تو سمندر میں چلے جاؤ گے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کا رس پئیں، موٹاپا ختم، وزن کم اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جب ابتدا اور انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضائے الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے۔ چشمِ خلائق میں معزز ہونے کے خواہاں ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں چٹان کے مخالف کے، اصل میں وہی بہادر ہے۔ جو عزت کا خواہاں ہے، اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور و تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ظلم سے۔
بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے انوار و برکات ذخیرہ ہوتے ہیں، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز ترک کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بے شرم و بے حیا ہے، اس میں ایمان ذرا بھی نہیں ہے۔ بے حسی مردہ دلی کا نام ہے۔ احساس کا جذبہ ایثار و قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑو، اگر تم نے عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب اپنے آپ کو جان لو گے۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہیں۔ پس اے نادان پنڈت، پھر تم کس کی پوجا کرتا ہے؟ نادان گزشتہ زمانہ کی یاد میں محو رہتا ہے، اور کاہل آئندہ زمانے کی امید میں زندہ رہتا ہے، مگر سمجھدار ہمیشہ موجودہ زمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ بنسبت مصیبت کے خوشحالی زیادہ سخت امتحان کا وقت ہے، خصوصاً جب کہ دفعتاً خوشحالی ہو جائے۔ اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول، اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے واسطے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف کے پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت ایسی پیاری چیز ہے جو انسان کو مشکل اور مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے، مگر یاد رکھو تمہیں ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنا ہے اور صبر رکھنا ہے۔ معاشرے کا اثر بے شک بڑا تعلق ہے، لیکن وہ بچپن کی جبلی برائیوں کے دفع کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا بچپن میں تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی صرف اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھ لے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے کھودو اور پھر بو دو، خدا ضرور کامیابی دے گا۔ تمام جائیدادیں اور جاگیریں چوری اور ڈاکے کا نتیجہ ہیں۔ غریب و مفلس کے لیے صبر اختیار کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا خودکشی کے مترادف ہے۔ غریب ہو کر جو بے چین، جھگڑالو اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے والا نہیں ہے، وہ ابدالآباد تک چاہے ضلالت میں پڑا اپنے نصیبوں کو روتا ہی رہے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اس پر 41 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور 41 بار یا قابضو یا باسطو اور اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارو۔ اس ٹکڑے کو گھر کے روشن دان میں رکھ دو، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس جگہ ایمان ہے وہاں یقین بھی ہے، اور جس جگہ یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ انسان دنیا کے سمندروں میں تنکے کی طرح بہہ چلے جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی طرح موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا اوروں کو بھی پار اتارنے کی کوشش کرے۔